عنده علانية الحلال ما حل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قرر. الصلاة والسلام على سيد الرسل والأنبياء سيد الكلى وعلى آله لا سيما الحسين والحسن المجتبى وأصحابه وأتباعه وأشياعه أجمعين أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. شعبان المعظم کا مہینہ جس کے اول عشرے میں ہم اور آپ ہیں، یوں تو تمام دن اللہ ہی کے ہیں، اسی نے تمام دنوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو بھی دن یا جو بھی چیز کہ اللہ اس کا خالق ہے، اللہ کی وحدانیت کی وہ چیز جو بھی وہ اقرار کرنے والی وہ یقینی طور پر رسول وقار شہنشاہ مدینہ اس ہستی کی اولین فصل بہار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دائرے اور احاطے میں یقینی طور پر آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت عامہ سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہم اور آپ اس امت میں ہیں جس امت کو امت وسط کہا گیا ہے، اور قرآن کی روح سے خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ قرآن عظیم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، خیر امت کا تاج تمہارے سر رکھا گیا ہے، اور تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو، اس حال میں کہ تم اللہ پر ایمان رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کے کرم کا سائبان اپنے بندوں پر عام، بندہ جب جس وقت جس حال میں اس کی طرف رجوع کرے، اس رجوع کا اس کی رحمت استقبال کرے۔ حدیث پاک کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں تو مختلف روایتوں میں مختلف لہجے اور مختلف انداز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجوع الی اللہ کی طرف اپنی امت کو متوجہ فرمایا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ اپنے رب سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ یومیہ 70 مرتبہ اپنے رب سے مغفرت کا طالب ہوتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو صرف معصوم ہی نہیں، سید المعصومین، تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کئی بار سمجھایا ہے کہ جو عدد احادیث میں وارد ہیں اس سے مراد وہ عدد مختص نہیں ہے، مراد ہے کثرت۔ یعنی میں تمہارا پیغمبر ہوں اور میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور میرے رجوع الی اللہ کی کثرت کا یہ عالم ہے۔ جبکہ میں معصوم ہوں تو تم امت گنہگار ہو، صبح سے شام تک ہر لمحہ آٹھوں پہر تم سے گناہ کے صدور ہوتے رہتے ہیں۔ تمہیں کس کثرت سے رجوع الی اللہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف تمہیں استغفار اور توبہ کی کتنی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کو منانا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی طرف بندہ چل کے آتا ہے
جب اللہ کی طرف بندہ توبہ کے لیے چل کے آتا ہے تو وہ اس بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہے. یعنی بندہ جب رجوع اللہ کرتا ہے تو اس کی رحمت اس سے زیادہ تیز رفتار اس کی طرف آتی ہے. چل کے آتا ہے تو اس کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے. یعنی آپ اور ہم جس تیزی سے اللہ کی طرف جائیں گے اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ میں اس کی رحمتیں ہمیں اپنے دامن میں دے. ہم عام طور پر ایسا سمجھتے ہیں, ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کر دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. یہی ہوتا ہے کہ ہم بہت پریشانی میں ہیں, ہم بہت تکلیف میں ہیں, چلو فلاں پیر صاحب کے پاس چلیں, فلاں سید صاحب کے پاس چلیں, فلاں امام کے پاس چلیں, فلاں مفتی صاحب کے پاس چلیں, ان سے دعا کرائیں, فلاں بزرگ کی بارگاہ میں چلیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جانا نہیں چاہیے, مگر اس سے پہلے خود بھی تو کچھ کر کے دیکھیے. آپ جس قدر چاہیں اس قدر اپنے رب کو منا سکتے ہیں. جب چاہیں, جس وقت چاہیں اپنے رب کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں. اور سب سے آسان کام ہے اللہ کو منانا. یہ سب سے آسان کام. اگر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں تو ممکن ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے اور آپ لاکھ کوششیں کر لیں میں نہ مانوں. یہ ممکن ہے کہ آپ کا بھائی, آپ کا رشتہ دار آپ کے منانے سے نہ مانے. اور یہ منانے کا رواج ہمارے یو پی, بہار وغیرہ میں بہت زیادہ ہے. خاص طور پر شادیوں کے موقع پر ایسے ایسے ناٹک اور نوٹنکی کریں گے کہ پھر وہ بعد میں کہیں گے کہ صاحب وہ ایسا نہ کرے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اپنوں کے یہاں کچھ فنکشن ہو رہا ہے. تو تھوڑا دکھاوا بھی کرتے ہیں, شو بھی کرتے ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ اب مانے گا ہی, حالانکہ لاٹ میں مان تو جاتا ہی ہے. لیکن کبھی آپ کو اتنی مشقت کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے کہ بہت لوگ آرزو منت کے بعد بھی, بڑی محنت و مشقت کے بعد بھی وہ مانتا نہیں ہے. وہ آپ کی دعوت اور انویٹیشن کو قبول نہیں کرتا ہے, وہ آپ کی بات پر توجہ نہیں دیتا ہے. مخلوق کو منانا مشکل ہے مگر خالق کو منانا بڑا آسان, بڑا آسان. اتنا آسان ہے کہ ذرا سوچیے کہ بندہ جب اپنے معبود کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی رحمت کو آواز دیتا ہے تو اس کی رحمت کس قدر تیزی سے اس توبہ کا استقبال کرتی ہے, اس رجوع کا استقبال کرتی ہے. ایک حدیث اور روایت میں آیا, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے دریافت کیا, حضور ہمیں بتائیں کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کو پکارے تو جواب میں رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ فرماتا ہے لبیک یا عبدی,
حاضر ہوں میرے بندے۔ پھر عرض کیا حضور اگر کوئی خاص بندہ اللہ کا ہو اور وہ خاص بندہ اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کو آواز دے، تو جواب میں کیا ملتا ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کو رب جواباً ارشاد فرماتا ہے، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پھر عرض کیا حضور اگر کوئی گنہگار بندہ اپنے رب کو پکارے تو رب کی طرف سے جواب کیا ملتا ہے؟ خاتم پیغمبران سید عالم عالمیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرماتے ہیں کہ میرا رب کہتا ہے لبیک 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 یا عبدی، رب فرماتا ہے حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، میرے بندے تو مانگ، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں۔ محدثین نے اس کی وضاحت کی اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے اس کی توضیح اس طرح سے فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خاص بندہ اللہ کا، نیک بندہ اللہ کا جب اللہ کو پکارتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اور اس کی رحمت کے درمیان اس کی عبادت ہوتی ہے، اس کی ریاضت ہوتی ہے، اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے اور اس کے درمیان اس کا عمل واسطہ ہے، لیکن جب کوئی گنہگار بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو چونکہ اس کے پاس عمل نہیں ہے، اس کے پاس عبادت و ریاضت نہیں ہے، وہ اور اس کی رحمت کے درمیان کوئی چیز حائل ہی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اخلاص کے ساتھ رب کو پکارتا ہے کہ شاید مجھ گنہگار کی آواز پہ بھی لبیک کی صدائے بازگشت آ جائے، اور جب وہ اس حقیقت سے روشناس ہو کر اپنے رب کی رحمت کو آواز دیتا ہے تو اس کے رب کی رحمتیں بہت تیزی سے اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے سوا اس کی پکار کوئی سننے والا نہیں ہے، اس لیے اس کی رحمت آگے بڑھ کے اس بندے کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن عظیم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ جو بندہ جہالت اور انجانے میں کر جائے ثم یتوبون من قریب، اور پھر کر کے پچھتاوے، کر کے وہ ندامت کے آنسو گرائے، پھر وہ پشیمان ہو، پھر وہ شرمندہ ہو، اور شرمندہ ہو کر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے، ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، یقینی طور پر اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ قرآن کی اس آیت نے ہمیں یہ ذہن و فکر دیا کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ ہماری توبہ رب کے سوا کوئی قبول نہیں کرتا۔ اور پھر ذرا دیکھیں کہ جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے مخلوق میں، اپنے دوستوں میں، اقارب میں، رشتہ داروں میں کسی کو منانا بڑا مشکل ہے،
مگر رب کو منانا آسان ہے۔ وہی ایک بات اور ہے کہ آپ کسی کے دروازے پر جائیں اور جا کر دیکھیں، اگر آپ بار بار جائیں گے، بار بار کسی کے دروازے پر پکاریں گے، بار بار آواز دیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہو۔ نہیں ہو تو اب کر کے دیکھیے۔ اچھا ہے کہ رمضان سال میں ایک ہی بار آتا ہے، اور مدرسے کے محصلین رمضان ہی میں چندہ وصولنے آتے ہیں۔ اگر یہ رمضان پورے سال ہوتا تو لوگ اپنے دروازوں پہ تالا لگا دیتے۔ سننے میں آیا ہے، ہمارے حضرت شاید بتائے صحیح یا غلط ہے، سننے میں آیا ہے کہ عروس البلاد ممبئی میں بہت سارے سیٹ ہیں جو چندہ نہ دینے کے لیے رمضان کا عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں کہ رہیں گے تو دینا پڑے گا، اور چلے جاؤ تو دینے سے باز رہیں گے۔ اب وہ کہاں تک درست ہے مجھے نہیں معلوم، لوگوں سے سنا ہے، کچھ علماء سے سنا ہے، کچھ محسرین سے سنا ہے۔ ممکن ہے یہ بھی وجہ ہو کہ ہمارے چندہ لینے والے حضرات بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، اس طرح پکڑتے ہیں سیٹوں کو کہ صاحب آپ نے اگلے سال 5,000 دیا تھا، اس بار 10 دیجیے۔ اب اگر اس بندے کا 10,000 نہیں نکلا ہے تو وہ کہاں سے دے گا؟ ہو سکتا ہے کہ کل مالدار تھا، آج تھوڑی مالداری پہلے کے بنسبت کم ہو گئی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن بڑھ گئی ہو تو بڑھا کے دینا چاہیے۔ اور خیر یہ بات تھوڑی سی الگ سی ہے، میں موضوع سے تھوڑا بھٹک رہا ہوں، میں ادھر آتا ہوں کہ کسی بندے کو اگر آپ اس کے دروازے پر دستک دیں اور بار بار دیں تو وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا، وہ ناراض ہو جائے۔ یہ خالق کی بارگاہ ہے، یہ مولا کی بارگاہ ہے، کہ مخلوق کے دروازے پر بار بار دستک دینے سے مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ یہ مولا کی بارگاہ ہے کہ یہاں جتنی بار پکاریں گے اتنا وہ راضی ہوتا ہے، اس کی خوشنودی اتنا بڑھ کے سلام کرتی ہے اور اپنے دامن میں سموتی ہے۔ رب کی بارگاہ وہ ہے کہ بندہ جتنا گر گراتا ہے، جتنی آواز لگاتا ہے، جتنی پکار کرتا ہے، جتنی ندا دیتا ہے، رب اتنا زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، رات کے آخری حصے میں حدیث میں آیا کہ سب سے زیادہ دعا رات کے آخری حصے میں قبول ہوتی ہے۔ یہ دعائے سحرگاہی اب ختم ہو گئی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کی قبولیت اکثر تہائی رات میں دیکھی ہے، کہ میں نے جب آخری پہر میں رات کے دعا کیا ہے میری دعا قبول ہوئی۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بندے کو رات کے 2 بجے جا کر دروازے پر دستک دیں تو وہ آپ کا کتنا بڑا رفیق ہو، وہ ناراض ہوگا کہ راضی ہوگا؟ اتنی رات میں جب ہم سو رہے تھے تم نے ہمیں تکلیف پہنچا دی، تم نے ہمیں پریشان کر دیا۔ وہ مولا کتنا بڑا مولا ہے، وہ مالک کتنا بڑا مالک ہے، وہ خالق کتنا بڑا خالق ہے کہ اس کی بارگاہ میں نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ صبح ہے نہ شام ہے، 8 پہر وقت کے ہر ایک حصے میں جب چاہیں جتنا چاہیں
اس کی بارگاہ میں گر گرائیں، آواز دے، پکاریں، اس کی رحمت آپ کو اپنے جوار میں لے لے گی اور آپ کا استقبال کرے گی. آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے. شرط ہے کہ مانگنے کے طریقے سے مانگنے کے طریقے سے مانگ. مختلف روایت میں دو باتیں اہم آئی ہیں. پہلی روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں، اس نے نماز پڑھی، ہاتھ اٹھایا، دعا کیا جلدی اور مسجد سے چلا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر سے دعا مانگ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ سن، جب بھی تمہیں دعا کرنے کا ارادہ ہو، اللہ سے کچھ مانگنے کا ارادہ ہو، تو طریقہ یہ ہے، یہ طریقہ نبوی ہے. سنیے، پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو. ظاہر ہے کہ کسی سے کچھ لینا ہے تو پہلے آپ اس کو کیا کہیں؟ بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس تعریف کے لیے، تو آتے ہیں تو سب سے پہلے کہیں گے حضرت آپ کی بہت تعریف سنی ہے، یعنی آسمان پہ چڑھاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی یہ سب پرانا ہو، کچھ نیا لاؤ یار. لیکن یاد رہے عبادت اور ریاضت میں پرانا ہی سب کچھ ہے، کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتایا اور تعلیم دی وہی اصل ہے. آج 1400 سال سے اوپر ہو گئے، نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ سنے آپ؟ بھائی سن کے تو یار یہ پرانا ہو گیا، کچھ نیا پڑھو. سنیا نہیں، کیوں کہ طریقہ اور سنت مصطفی کا نام ہی عبادت ہے. پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ تمہیں ہر رکعت میں پڑھنا ہے، چاہے قرات پڑھو یا نہ پڑھو، مگر سورہ فاتحہ کی قرات لازم کر دی گئی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تمہیں پڑھنا ہوگا. اب تمہیں نیا لگے کہ پرانا لگے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. طریقہ مصطفیٰ کا نام عبادت ہے. پیغمبر نے فرمایا جب بھی رب سے مانگنا چاہو تو پہلے رب کی حمد کرو، ثنا کرو. دعا کرنے کے لیے رب کی تعریف پہلے ضروری ہے، اور پھر جب یہ ہو جائے تو مجھ محمد پر درود پڑھو. پھر مجھ محمد پر درود پڑھو، اور درود پڑھ کے پھر رب سے مانگو، اللہ تمہیں عطا فرمائے. ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی گئی. یہ تصویر فاطمی جو پڑھتے ہیں نماز کے بعد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی وجہ یہی اللہ کی تسبیح کی، پھر حضور علیہ السلام پر درود پڑھا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا سل ما تعطا، سل اللہ سے مانگ، تعطا تمہیں عطا کیا جائے گا. کیونکہ تو نے وہ طریقے سے مانگنے کی تدبیر اور راستہ ہموار کیا ہے کہ اب رب سے مانگو گے تو رب جو مانگو گے عطا فرمائے گا. اگر تم اس سے دعا کرو گے تمہاری دعا کو اللہ قبول فرمائے گا. تو بندے میں یہ صفت بھی ہونا ضروری ہے کہ رب کو کس طرح منایا جائے. منانا آسان تو ہے، مگر منانے کا طریقہ کیا ہے، منانے کا طرز کیا ہے. ابھی یہ 15ویں شب بارات شب آ رہی ہے، ہمارے نوجوان موٹر سائیکل پر مٹر گشتی کریں گے، چلائیں گے، ہنگامہ کریں گے. ہمارے نوجوانوں کو بہت برا لگتا ہے جب میں بولتا ہوں.
میں اس لیے پہلے بھی آپ کو بولا، آج بھی بولتا ہوں اور بولتا رہوں گا کہ جس کو زیادہ لگے وہ ایک آدھ دو روٹی میرے نام کی کھائے، مگر بات جو حق ہے وہ میں بولوں، اگر وہ میرے ہی لیے ہو تو آپ بھی ہمیں بولیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ میں ہی آپ کو بولوں، ممکن ہے مجھ میں بھی کوئی خطا اور غلطی ہو، آپ بھی ہمیں ٹوک سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے کوئی اس کی پابندی نہیں لگائی، یہ خیال ہے۔ اب ان راتوں میں جن رات کو عظمت حاصل ہے، بزرگی حاصل ہے، ان راتوں کی بزرگی کو سمجھیے، اس کا احترام کیجیے، اور احترام کا طریقہ یہ ہے کہ ان راتوں کو شب بیداری مٹر گشتی میں کر کے نہ کیجیے، شب بیداری اللہ کی حمد اور تعریف اور قرآن کی تلاوت اور نماز کی ادائیگی میں شب بیداری فرمائیے۔ طریقہ جو ہے اس طریقے سے چلیے تو پھر وہ شب بیداری ہے، ورنہ پھر وہ رت جگا ہے، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں۔ وہ شادیوں میں جو آپ اٹانگ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہے وہ آج رت جگا ہے، وہ رت جگہ ہے الگ ہے، اور شب بیداری الگ ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ آپ ہیں تو وہ شب بیداری ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر رت جگہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس رات میں بندے کو چاہیے کہ مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک بالخصوص سب کام چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور دن میں ہو سکے تو روزہ رکھے۔ میں یہ ہو سکے کہہ رہا ہوں تو کوئی ضروری نہیں ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لہذا آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیں، سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی رکھنا چاہیے۔ بہت لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، مثال کے طور پر وہ مزدور ہیں، مزدوری کریں گے، اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ مزدوری نہیں کر پائیں گے، ان کا گھر نہیں چلے گا، تو اب وہ آپ کو سمجھنا ہے، لیکن یہ مسئلہ رمضان کے لیے نہیں ہے۔ پھر آپ یہ نہ کہیے بعد میں جا کر کے حضرت نے کہا کہ اپنی مرضی پر ہے، یہ صرف یہ نہ روزے کے فرض کے لیے نہیں ہے۔ رمضان میں تو کوئی آپ کو کوئی راستہ نہیں ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا حکم ہے، کرنا ہی پڑے گا، چاہے آپ پیٹ بھرو نہ بھرو، آپ کے بچے بھوکے رہے کہ مر جائیں، وہ اللہ کا حکم ہے، ہر حال میں آپ کو کرنا ہے۔ آپ ایسا ہو تو رات میں آپ، بہت سارے لوگ ہیں جو سلائی کا کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کیا بولتے ہیں بھرت والا کام کرتے ہیں، تو وہ رات میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ہیں، دن میں وہ روزہ رکھ کے آرام کرتے ہیں، اچھا ہے، لیکن وہ کرے، ہر حال میں کرے۔ کیوں کرے؟ کہ یہ فرض کی ادائیگی کے بغیر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں، اور نوافل کے لیے تو حکم صاحب ہے کہ نوافل اگر بندہ ادا کرے تو وہ معلق رہتا ہے، نفل معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے، باب اجابت کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، باب اجابت اسے قبول ہی نہیں کرتا ہے جب تک کہ بندے کا فرض ادا نہ ہو جائے۔ تو میں تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان راتوں میں اپنی پچھلی نمازوں کی ادائیگی کیجیے، اپنی قضائے عمری کیجیے، اور پھر اللہ سے یہ عہد کیجیے، یہ پیمان کیجیے، معاہدہ آپ کے بیچ ہو، اپنے خالق اور مخلوق کے درمیان معاہدہ ہونا چاہیے، اور وہ معاہدہ یہ ہو کہ کل سے اب ہمارے فرائض نہیں چھوٹیں گے، اور اس عزم کے ساتھ، اس قصد کے ساتھ اگر آپ شب بیداری کرتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ایسی کرامتیں ملیں گی کہ آپ کو شعور نہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، اتنی کرامتیں ملیں گی۔ وہ اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں، پہلی چیز یہ کہ جو یہ راتیں ہیں، چاہے شب برات ہو یا شب قدر ہو یا دیگر کوئی راتیں، ابھی شب معراج گئی،
ان راتوں میں، یہ رات ہے کہ آپ کو معلوم ہے جہاں اس کی فضیلتیں وارد ہیں، ان احادیث کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے کرتے ہیں، جہاں اس کی فضیلتیں وارد ہیں وہی یہ بات اہمیت کی حامل ہے. اس کو سمجھیے کہ جس طرح کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اور اس کمپنی میں سال پورا ہونے کے بعد آپ کو بونس ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو بونس کس مزدور کو ملتا ہے؟ جو ٹیمپروری ہو یا جو ریگولر ہو؟ ٹیمپرری کو کبھی بونس ملتے دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں ملتا. اب ان راتوں میں بونس ملتا ہے اللہ کی طرف سے. تو بونس کس کو ملے؟ جو صرف شب برات میں گھوم پھر کے عبادت کر لے تھوڑا بہت اور وہ سوچے کہ سب بٹور کے لیے نہیں ہے. یہ رات ٹیمپرری والوں کے لیے نہیں ہے. اصل فضیلت ٹیمپرری والوں کے لیے نہیں ہے. اصل فضیلت ہے جو ریگولر ہے، جس کی پانچوں قضا نہیں ہوتی، جو پانچوں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور پھر ٹائم بچا کر وقت نکال کر ان راتوں میں اللہ کو اور راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالی ان راتوں کو اس کے لیے بونس کی رات بنا دیتا ہے. اب وہ اس کی رحمت ہے، کبھی چھینٹا مل جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی قدرت کا خود مالک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات اس کی محتاج ہے. وہ جو چاہا کیا، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا. تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ جو گزرا وہ گزرا. اب کم سے کم ہم یہ طے کریں اور عزم کریں کہ ہم اپنے رب کی طرف توبہ کریں گے، رجوع اللہ کریں گے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ کے لیے یہ عہد کریں گے کہ اب آئندہ انشاءاللہ ہم سے کوئی کوتاہی اور تقصیر نہیں ہوگی. اگر اس عزم کے ساتھ اگر آپ ان راتوں کا استقبال کرتے ہیں اور آج ہی بلکہ اس عزم کے ساتھ اگر آپ مسجد سے نکلتے ہیں کہ اب عصر سے کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی، ہم کسی اپنے دوست اقارب بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ظلم ان پر نہیں ڈھائیں گے، تو یہ یاد رکھیے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے اور اللہ نے اپنی رحمت کے راستے آپ کے لیے ہموار کر دیے ہیں، منزل آپ کے لیے آسان ہو گئی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس آخری منزل کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. صدائے ساز آئے نہ آئے، سمجھ میں راز آئے نہ آئے، ہمیشہ گوش بر آواز رہنا، کوئی آواز آئے نہ آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.